زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ، میں نے یہ ویڈیو سننا شروع کی نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا دین کا مذاق بنا دیا انہوں نے۔ جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ اگر زمین پر جتنا بھی پیڑ موجود ہے اس کو قلم بنا دی جائے اور سمندروں سے روشنائی بنا دی جائے اور اس سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں، اللہ کی تعریف کا بیان لکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت تحریر کی جائے، اللہ کی قدرت کے کرشمے لکھے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی عظمت کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں کتنی بڑی خباثت ہے کہ وہ آیت جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے بیان ہوئی ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ یہ ویڈیو سنا نا، مجھے لگا کہ یہ وہی قرآن کی آیت بیان کر رہا ہے، بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرے گا، اور مجھے تعجب بھی ہوا کہ یہ بندہ اللہ کی عظمت کیسے بیان کرنے لگا۔ اس کی زبان سے آپ کبھی اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی یہ نہیں سنیں گے اس کی زبان سے، تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے جا رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا وہ کلمات جو اللہ کی تعظیم اور اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے جلال کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اس نے لے جا کر کے اس کو شاہ عبد القادر جیلانی سے جوڑ دیا ہے۔ یہ کتنی کفریہ بات ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں کہی ہے۔ اچھا، انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ اللہ کی شان جب بیان کی، جیسا کہ کئی بار ان کے جلسوں میں ہوا بھی ہے کہ توحید کا جب بیان ہوا ہے تو توحید کے بیان پر باقاعدہ مائک پکڑ لیا ہے انہوں نے۔ توحید کا بیان جب ہوا ہے کہ بھئی دینے والا اللہ، رزق لینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، تصرف کرنے والا اللہ، ایسی کسی نے تقریر کی تو باقاعدہ مائک چھین لیا گیا اس سے، یعنی اللہ کی توحید اور اس کا ذکر ان سے برداشت نہیں ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ مشرکین کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی توحید بیان ہوتی ہے تو ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اور اس کی توحید کو یہ بندوں کے لیے کس طرح سیٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امت میں یعنی کہ شرک نہیں ہوگا، یعنی مسلمان سے شرک نہیں ہو سکتا کلمہ گو سے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ سراپا جو ہے شرک نہیں ہے، سراپا کفر نہیں ہے، سراپا ارتداد کے کلمات نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کس قدر ضرورت ہے، کتنی سخت ضرورت ہے دعوت کی، خود مسلمانوں کے اندر دعوت کی، اور وہ ان لوگوں کے اندر جو پگڑیاں باندھے چل رہے ہیں، جو دین کا علم لے کے چل رہے ہیں، ان کو کتنی ضرورت ہے کہ توحید کی دعوت پہنچائی جائے۔ اور اہل حدیث جو توحید کو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھی توحید کو اولیت دینے کی ضرورت کیوں ہے، کیونکہ توحید کا شیطان اتنا مخالف ہے کہ توحید کے مخالف مولوی کو کر دیتا ہے۔ یعنی ایک مولوی ہے جو قرآن پڑھ رہا، حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن شیطان کا غلبہ اس قدر ہے کہ اس کو توحید کے مخالف کی ہوئی ہے اور شرک کا موافق کی ہوئی ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے شرک، اور اتنی عظیم چیز ہے توحید۔ اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جی اب دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ یہ بات سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 ہے، 27۔ جی شیخ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا فرما رہے اللہ؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٍ، زمین پہ جتنے بھی پیڑ ہیں اگر وہ قلم بنا دیے جائیں ان کے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور جتنے سمندر ہیں ایسے 7 سمندر اور لے آئے جائیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے جائیں، اللہ کے کلمات یعنی
اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان، اللہ کی عظمت کا بیان، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کن سے اس کائنات کی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، تو اس سے اگر اللہ کے کلمات لکھے جائیں، اللہ کی عظمت اور تعریف لکھی جائے، اللہ نے فرمایا ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، قلم ختم ہو جائے گی، روشنائی ختم ہوگی، قلم ختم ہو روشنائی، مگر ختم نہ ہو خدا کی بڑائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے، اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا نا کہ قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں، پر ان واقعات کے بیان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا۔ اور یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں نا، ان کے واقعات کے بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے اللہ سے توڑ کر کے اللہ کے بندوں سے جوڑنا، یہ امتیوں سے جوڑنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑنا چاہتے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے، واللہ تو سورہ یہ کہف ہنسنے میں کے بھی ہے بجائے، نا، آیت نمبر 109 سورہ کہف میں بھی، ہاں سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر کی سیاہی بنا دی جائے تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اصل میں اللہ کے مقام پر ہی ولیوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ولیوں کو دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ یہ تو اماموں کا رتبہ اور اولیاء کا رتبہ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھانا چاہتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آزاد چھوڑا ہوا ہے عوام نے ان کو، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اور کسی کی اہمیت نہیں بھڑکتی۔ اصل میں ہمارے یہاں اب رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے تو لوگ بھڑک اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ کی عظمت کا اتنا احساس ہے، لیکن اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق تھا۔ لما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم کو کیا ہو گیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے وقار کا کوئی خیال ہی نہیں، اللہ کی عظمت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، اس کی کبریائی اور بڑائی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ سوچیں جو فضیلتیں رسول اللہ کے لیے ثابت ہیں، اگر وہ ابھی یہ اس پر بیان کرتے نا تو شاید کوئی پوچھ لیتا کہ یہ تو رسول اللہ کی فضیلت ہے، لیکن وہ مقام مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے بیان ہوئے ہیں، اس کو انہوں نے لے جا کر کے شاہ عبد القادر جیلانی سے جوڑ دیا، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آزاد چھوڑا ہوا ہے، جیسی چاہو اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بلکہ ایسی بات تو رسول کے بارے میں بھی شاید ان لوگوں نے بھی نہ کہی ہو، یعنی رسول اللہ کے بارے میں بھی جو شاہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لوگ مبالغہ کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو محسوس ہوگا کہ رسول اللہ کے بارے میں بھی اتنا ان لوگوں نے نہیں کہا ہے مبالغہ۔ یعنی ابھی جو آپ نے سنا نا، شاید کسی بدعتی نے یہ بات رسول اللہ کے بارے میں کہی، یہ والی لائن رسول اللہ کے بارے میں بھی یہ لائن نہیں، نہ اللہ کا تو چھوڑیے، رسول اللہ کے بارے میں۔ چلے وہ دوسری اچھا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ ایسے کوئی ایرا خیرا مولوی ہے، اور یہ تو بھائی سید امین قادری نام ہے اس کا، کیا آپ کے مالیگاؤں کے تو ہیں شعبان بھائی؟ سید امین القادری، جی غالبنوی سے امین القادری لوگ بتاتے ہیں کہ سید باقاعدہ بنے ہیں، تعمیر ہوئے ہیں۔ ہاں نئے بنے سید تھے کبھی، اور پھر اس کے بعد تعمیر ہو کے تیار ہوئے ہیں، اور ان کے مطلب یعنی ہاشمی میاں کے وہ مانے جاتے ہیں، یعنی ہاشمی میاں کے روحانی ایک طرح سے جو منصب سنبھالنے والے مانے جاتے ہیں، بہت عزیز ہیں ان کے، کیونکہ وہ بھی بہت کفریات میں آگے بڑھا ہوا ہے، اور یہ شخص بھی اسی کفریات تو یہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی ایسا ایرا خیرا نتو خیر آدمی ہے اور ہم نے ویڈیو نکال کر کے اس کی دے دی ہے۔ اس وقت کا بریلوی اسٹیج کا سب سے سٹار مقرر ہے یہ بندہ، اس کے نام پر پبلک آتی ہے سننے کے لیے، اور یہ بہت ہی معتبر اپنے جماعت میں مانا جاتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی علم گلم آدمی کوئی ٹام ڈک اینڈ ہیری ہے اور وہ آ کر کے بیان کر رہا ہے۔ یہ ان کے مستند اور معتبر علماء کا حال ہے، بتائیں آپ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں،
اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.